بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین کرام، آج ہم آپ کو سنائیں گے ایک ایسی عورت کا واقعہ جس نے بہت ہی مصیبتیں اور پریشانیاں تکلیفوں کو برداشت کیا، مگر اپنی عزت اور پاک دامنی پر ذرا برابر بھی حرف نہ آنے دیا۔ محترم سامعین کرام، یہ جو واقعہ ہے یہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، بنی اسرائیل کی عورت کا واقعہ ہے۔ اسے حضرت سیدنا جعفر بن محمد صادق علیہ رحمت سے منقول کیا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص سفر پر جانے لگا تو اپنے بھائی سے عہد لیا کہ تم میری بیوی کی خدمت اور دیکھ بھال کرو گے۔ اس نے اقرار کر لیا اور یقین دہانی کراتے ہوئے کہا، بھائی جان، آپ بے فکر ہو کر سفر پر جائیں، آپ کو کسی قسم کی کوئی شکایت نہ ہوگی، میں ہر طرح سے آپ کی زوجہ کا یعنی اپنی بھابھی کا خیال رکھوں گا۔ چنانچہ مطمئن ہو کر وہ شخص سفر پر روانہ ہو گیا اور اس کا بھائی اس نے اپنی بھابھی کے ساتھ رہنا شروع کر دیا۔ عورت کے حسن و جمال نے اس کی آنکھوں پر غفلت کا پردہ ڈال دیا اور وہ اپنی بھابھی پر عاشق ہو گیا اور اپنے بھائی سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ کر اس کی بیوی کو اپنے ارادے سے آگاہ کرتے ہوئے گناہ کی دعوت دی۔ عورت پاک دامن و باحیا تھی، اس نے انکار کر دیا۔ جب وہ بدبخت و خائن دیور اپنی کوششوں میں ناکام ہونے لگا تو دھمکی دیتے ہوئے کہا، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تمہیں ہلاک کر دوں گا، تمہیں برباد کر دوں گا۔ عورت نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم، میں تمہاری گناہ بھری دعوت ہرگز قبول نہ کروں گی، تم جو چاہو کر لو۔ اس پاک دامن عورت کے ایمان افروز اور جرأت مندانہ انداز کو دیکھ کر وہ خاموش ہو گیا۔ جب اس کا بھائی سفر سے واپس آیا تو کہا، میرے بھائی، جانتے ہو تمہاری بیوی نے تمہارے جانے کے بعد کیا گل کھلایا؟ سنو، وہ مجھے بدکاری کی دعوت دیا کرتی تھی۔ توبہ توبہ، وہ تو بڑی بدچلن ہے۔ اس نے تمہارے جانے کے بعد نہ جانے کیا کیا برے کام کیے ہیں۔ بار بار وہ مجھ پر ڈورے ڈالتی رہی اور مجھے اپنی طرف مائل کرنے اور گناہ کے لیے دعوت دیتی رہی۔ بھائی یہ باتیں سن کر اسے بہت غصہ آیا اور اس نے کہا، جانتے ہو تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس کا بھائی کہنے لگا کہ بھائی جان، اللہ عز و جل کی قسم، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، میں نے حقیقت واضح کر دی ہے، اب تمہاری مرضی۔ بھائی کی باتیں سن کر اس کے دل میں یہ بات جم گئی کہ واقعی میری بیوی نے خیانت کی ہے۔ غم و غصے کی وجہ سے اس نے اپنی بیوی سے بات چیت بالکل بند کر دی۔ بالآخر ایک رات موقع پا کر اپنی پاک باز بیوی کو تلوار کے پے در وار کر کے شدید زخمی کر دیا۔ جب یقین ہو گیا کہ یہ مر چکی ہے تو وہاں سے چلا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے شدید زخمی ہو جانے کے باوجود وہ نیک خاتون ابھی زندہ تھی۔ اس کا خاوند چلا گیا، مگر کچھ دیر کے بعد وہ گرتی پڑتی ایک راہب کے عبادت خانے کے قریب پہنچی۔ اس کی درد بھری آہیں سن کر راہب نے اپنے غلام کو بلایا، دونوں اس کو اٹھا کر عبادت خانے میں لے آئے۔ نیک نیت راہب بڑی توجہ سے اس کا علاج کرتا رہا، جس کی وجہ سے وہ عورت بہت جلد صحت ہو گئی۔ راہب کی زوجہ فوت ہو گئی تھی، اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ راہب نے عورت سے کہا، اب تم ٹھیک ہو گئی ہو، اگر جانا چاہو تو بخوشی چلی جاؤ، اگر یہاں رہنا چاہتی ہو تو تمہاری مرضی۔ عورت نے کہا، میں یہیں رہ کر آپ کی خدمت میں زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ راہب نے اپنا بچہ اس کے حوالے کر دیا۔ نیک و پارسا خاتون بڑی دل جمی سے اس کی پرورش کرنے لگی۔ راہب کا ایک غلام تھا، سیاہ فام،
اس عورت کے حسن و جمال کو دیکھ کر بدنیت ہو گیا اور موقع کی تلاش میں رہنے لگا۔ ایک دن اس نے اپنی نیت بد کا اظہار کرتے ہوئے اس پاک باز و باحیا عورت کو بدکاری کی طرف بلایا اور کہا، باخدا، یا تو میری بات مان لے اور میری خواہش کو پورا کر دے، ورنہ میں تجھے ہلاک کر دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف رکھنے والی اس نیک اور پاک دامن عورت نے کہا، میں ہرگز تیری بات نہیں مانوں گی، تجھے جو کرنا ہے کر لے۔ وہ بدکار و بدنیت سیاہ فام غلام اپنی ناکامی پر ماتم کرتا ہوا دل میں بغض لیے وہاں سے چلا گیا۔ رات کی سیاہی نے جب ہر شے کو ڈھانپ لیا تو وہ سیاہ فام غلام دوبارہ عورت کے پاس آیا، اور بچہ جو اس راہب کا تھا عورت کی گود میں رو رہا تھا۔ وہ اسے بہلا رہی تھی، چپ کرا رہی تھی، لیکن ظالم اور بدنیت شہوت پرست سیاہ فام غلام نے تیز چھری سے بچے کا گلا کاٹ دیا۔ چند ہی لمحوں میں اس نے تڑپ تڑپ کر جان دے دی۔ بچہ فوت ہو گیا۔ وہ غلام سیاہ فام غلام دوڑ کر ریب کے پاس گیا اور کہا، حضور، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی اس مہمان خبیث عورت نے کیا کارنامہ کیا ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے اس نے آپ کے ننھے منھے بچے کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ آپ نے اس کے ساتھ احسان کیا، لیکن اس نے آپ کے بچے کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے۔ ہائے ہائے، یہ کیسی ظالم عورت ہے۔ راہب غلام کی باتیں سن کر بہت تعجب ہوا۔ اسے پریشان ہو کر کہا، تیرا ناس ہو، بتا تو صحیح اس نے میرے بچے کے ساتھ کیا کیا ہے؟ غلام کہنے لگا، حضور، اس نے آپ کے لاڈلے بچے کو ذبح کر ڈالا ہے۔ اگر یقین نہیں آتا تو چل کر خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ راہب دوڑتا ہوا وہاں پہنچا تو دیکھا واقعی بچے کا گلا کٹا ہوا ہے اور اس کا جسم خون میں لت پت ہے۔ راہب نے عورت سے پوچھا، میرے بچے کو کیا ہوا؟ اس عورت نے کہا، میں نے اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا، بلکہ آپ کے غلام نے مجھے گناہ کی دعوت دی۔ جب میں نے انکار کیا تو اس نے بچے کو قتل کر دیا۔ میں اس معاملے میں بالکل بے گناہ و بے قصور ہوں۔ راہب نے کہا، اے اللہ عز و جل کی بندی، تو نے اپنے معاملے میں مجھے شک میں مبتلا کر دیا ہے۔ اب میں نہیں چاہتا کہ تو میرے ساتھ رہے۔ یہ 50 دینار لے اور جہاں تیرا جی چاہے چلی جا، یہ دینار تیری ضروریات میں کام آئیں گے۔ عورت نے 50 دینار لیے اور اللہ عز و جل کی رحمت سے امید لگائے غیر متعین منزل کی طرف چل دی۔ چلتے چلتے ایک بستی کے قریب سے گزری تو دیکھا کہ مجمع لگا ہوا ہے اور ایک شخص کو پھانسی دینے کے لیے لایا جا رہا ہے۔ بستی کا سردار بھی وہاں پر موجود تھا۔ عورت سردار کے پاس گئی اور کہا، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تم مجھ سے 50 دینار لے لو اور اس شخص کو آزاد کر دو؟ سردار نے کہا، لاؤ رقم میرے حوالے کرو۔ عورت نے 50 دینار دیے تو سردار نے قیدی کو رہا کر دیا۔ وہ قیدی اس پاک باز صابرہ خاتون کے پاس آیا اور کہا، میری جان بچا کر تو نے جو احسان کیا ہے، آج تک کسی نے مجھ پر ایسا احسان نہیں کیا۔ اب میں تیری خدمت کروں گا یہاں تک کہ موت ہمارے درمیان جدائی کر دے۔ چنانچہ وہ شخص اس عورت کو لے کر ساحل سمندر پر پہنچا۔ کشتی چلنے کو تھی، دونوں کشتی میں سوار ہو گئے۔ عورت کا حسن و جمال دیکھ کر سارے مسافر حیران رہ گئے۔ وہ عورتوں والے حصے میں بیٹھ گئی۔ لوگوں نے اس قیدی سے کہا کہ یہ حسین و جمیل عورت کون ہے؟ اس بدبخت قیدی نے کہا، یہ میری زر خرید لونڈی ہے۔ کشتی میں موجود ایک شخص جو اس عورت کے حسن میں گرفتار ہو چکا تھا اور بہت ہی امیر تھا، اس نے کہا، کیا تم اپنی لونڈی فروخت کرو گے؟ تو وہ قیدی شخص کہنے لگا، میں اسے بیچنا نہیں چاہتا کیونکہ وہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے۔ جب اسے معلوم ہوگا کہ میں نے اسے بیچ دیا ہے تو اسے میری طرف سے بہت تکلیف پہنچے گی۔ اس نے مجھ سے عہد لیا ہے کہ میں اسے کبھی نہ بیچوں گا۔ مسافر نے کہا، تو مجھ سے منہ مانگی قیمت لے لے اور خاموشی سے چلا جا، تجھے کیا ضرورت ہے؟
تو اسے بتائے۔ لالچی اور احسان فراموش دھوکے باز قیدی نے مال کے وبال میں پھنس کر مسافر سے بہت سارا مال لے لیا اور کشتی سے اتر گیا۔ مسافر نے اس خرید و فروخت پر تمام مسافروں کو گواہ بنا لیا۔ عورت چونکہ مستورات یعنی عورتوں والے حصے میں تھی، اس لیے اس معاملے سے بے خبر رہی۔ جب مسافر کو یقین ہو گیا کہ اس کا مالک جا چکا ہے، اب واپس نہیں آ سکتا، تو وہ عورت کے پاس آیا اور کہا، آج سے تم میری ملکیت میں ہو، میں نے تمہیں خرید لیا ہے۔ عورت نے کہا، اللہ عز و جل کا خوف کر، تو نے مجھے کیسے خرید لیا جبکہ میں آزاد ہوں اور کسی کی ملکیت میں نہیں؟ مسافر نے کہا، ان باتوں کو چھوڑ، تیرا مالک تجھے بیچ کر یہاں سے جا چکا ہے، اب نہ تو اپنے مالک کے پاس جا سکتی ہے اور نہ ہی وہ رقم واپس کر سکتی ہے جو تیرے مالک نے مجھ سے لی ہے۔ میں نے مال کثیر دے کر تجھے خریدا ہے۔ تمام مسافر اس پر گواہ ہیں، اگر یقین نہیں آتا تو ان سے پوچھ لے۔ سب مسافروں نے کہا، اللہ عز و جل کی دشمن، اس نے واقعی تجھے خریدا ہے، ہم سب اس پر گواہ ہیں۔ نیک و پاک باز اور جرت مند عورت نے کہا، تمہارا ناس ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، خدا عز و جل کی قسم، میں آزاد ہوں، آج تک کوئی بھی میرا مالک نہیں ہے، مالک نہیں بنا، میں کسی کی لونڈی نہیں کہ مجھے کوئی بیچے، تم اس معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو۔ لوگوں نے اس مسافر سے کہا کہ یہ اس طرح باز نہیں آئے گی، اس کے ساتھ جو سلوک کرنا ہے کر ڈال، خود ہی مان جائے گی۔ یہ سن کر مسافر اس کی طرف بڑھا۔ جب اس مظلومہ کو اپنی عزت کا خطرہ محسوس ہوا تو اس نے کشتی والوں کے لیے بد دعا کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اس دعا یا بد دعا کو فوراً قبول کیا اور کشتی فوراً ہی اسی لمحے ڈوبنے لگی۔ سب کے سب غرق ہو گئے اور کشتی کے جو تختے تھے ان پر صرف وہ عورت اکیلی رہ گئی، باقی کوئی نہ بچا۔ جس دن یہ معاملہ پیش آیا تو وہ عید کا دن تھا۔ عید کے دن بادشاہ اپنی رعایا کے ساتھ ساحل سمندر پر آیا ہوا تھا۔ تمام لوگ خوشیاں منا رہے تھے۔ جب بادشاہ نے کشتی کو ڈوبتے دیکھا تو فوراً تیراک سپاہیوں کو حکم دیا، جلدی سے کشتی والوں کی مدد کو پہنچو۔ سپاہی گئے تو انہوں نے اس نیک عورت کے علاوہ کسی کو نہ پایا، سب مر چکے تھے۔ بادشاہ اس عورت کو، وہ جو تیراک تھے سپاہی، اس عورت کو لے کر بادشاہ کے پاس آئے۔ بادشاہ نے حقیقت حال دریافت کرتے ہوئے نکاح کا پیغام دیا، لیکن اس عورت نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میرا قصہ بڑا عجیب و غریب ہے، میرے لیے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو اس کے لیے ایک الگ مکان بنوا دیا اور وہ اس میں رہنے لگی۔ رات دن گزرتے رہے، وقت کی گاڑی تیزی سے چلتی رہی۔ بادشاہ کو جب بھی کوئی اہم معاملہ پیش آتا تو وہ اس پاک باز عورت سے مشورہ کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پاک دامن عورت کے مشوروں میں ایسی برکت دی کہ ان پر عمل کر کے بادشاہ کو ہمیشہ کامیابی ہوتی۔ اب بادشاہ کے نزدیک یہ پاک باز عورت بہت ہی معظم ہو گئی تھی، وہ اسے بہت ہی بابرکت سمجھنے لگا۔ جب بادشاہ کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے وزیروں، مشیروں اور رعایا کو جمع کر کے کہا، اے لوگو، تم نے مجھے کیسا پایا؟ سب نے بیک زبان جواب دیا، اللہ عز و جل آپ کو اچھی جزا عطا فرمائے، آپ ہمارے لیے رحیم باپ کی طرح ہیں۔ بادشاہ نے کہا، اے لوگو، توجہ سے میری بات سنو۔ تم نے محسوس کیا ہوگا کہ ہماری نیک سیرت مہمان خاتون کے قابل قدر مشوروں کی بدولت ہمارے ملک کا نظام بہت بہتر ہو گیا ہے۔ میں نے اسے اپنے ہر معاملے میں بابرکت پایا۔ میں تمہارے لیے ایک بہت ہی اچھی تدبیر کرنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے تجسس بھرے انداز میں کہا، عالی جاں، حکم فرمائیں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہا، میں چاہتا ہوں کہ اپنے بعد اس نیک سیرت خاتون کو تم پر ملکہ مقرر کر دوں۔ شفیق و رحیم بادشاہ کے حکم پر سب نے لبیک کہا۔ سب نے عرض کی، عالی جاں، جیسا آپ چاہتے ہیں انشاءاللہ ویسا ہی ہوگا۔
چنانچہ بادشاہ نے اس باحیا نیک سیرت و صابرہ خاتون کو پورے ملک کی سلطنت عطا کر دی اور کچھ دنوں کے بعد خود دار فانی سے کوچ کر کے دار بقا کا رہ بن گیا۔ اس نے ملکہ کے بنتے ہی اعلان کر دیا کہ پورے ملک کے لوگ بیعت کے لیے جمع ہو جائیں۔ اب یہ ملکہ نے اعلان کر دیا، حکم شاہی ملتے ہی ملک کے گوشے گوشے سے لوگ نئے بادشاہ کی بیعت کے لیے جمع ہو گئے۔ بیعت کا سلسلہ شروع ہوا تو جیسے لوگ آئے، ان لوگوں میں اس کا شوہر دیور آئے تو حکم دیا ان دونوں کو علیحدہ کھڑا کر دو۔ پھر وہ شخص آیا جسے پھانسی دی جا رہی تھی، جو احسان فراموش تھا، جس نے اس کو بیچ دیا تھا۔ ملکہ نے حکم دیا اسے بھی ان دونوں کے ساتھ کھڑا کر دو۔ پھر نیک سیرت راہب اور اس کا بدکار سیاہ فام غلام آیا تو انہیں بھی علیحدہ انہی لوگوں کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ جب تمام لوگ بیعت کر چکے تو ملکہ نے ان پانچوں کو اپنے پاس بلوایا اور اپنے شوہر سے کہا، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ اس نے کہا، خدا عز و جل کی قسم آپ ہماری ملکہ ہیں۔ کہا، میں تمہاری بیوی ہوں۔ سنو، تمہارے بد کردار اور خائن بھائی نے میرے ساتھ کیسا برا سلوک کیا تھا۔ یہ کہہ کر سارا واقعہ اسے بتایا اور کہا، اللہ عز و جل خوب جانتا ہے کہ تم سے جدا ہونے سے لے کر آج تک مجھے کسی مرد نے نہیں چھوا، میں آج بھی پاک دامن اور محفوظ ہوں۔ پھر اس نے اپنے دیور کو بلا کر پھانسی کا حکم دیا۔ پھر راہب سے کہا، اگر آپ کی کوئی حاجت ہو تو بتاؤ، میں وہی عورت ہوں جو تمہارے پاس زخمی حالت میں آئی تھی۔ تمہارے بیٹے کو تمہارے اس ظالم شہوت پرست سیاہ فام غلام نے ذبح کیا تھا۔ پھر غلام کو بلوا کر اسے بھی قتل کروا دیا۔ اب اس شخص کی باری تھی جسے پھانسی دی جا رہی تھی اور ملکہ نے اسے بچایا تھا۔ جب وہ آیا تو اسے بھی قتل کر دیا گیا اور اس کی لاش چوراہے پر لٹکا دی گئی اور یوں وہ اپنے انجام بد کو پہنچ گیا۔ باحیا و پاک دامن خاتون نے ہر آن اپنی عزت کی حفاظت کی، احکام خدا بندی عز و جل کو پیش نظر رکھا اور صبر و استقامت سے کام لیا۔ آج اسے تاج و تخت اور عزت و عظمت کی دولت میسر تھی۔ جب تک خالق کائنات عز و جل نے چاہا وہ بحسن خوبی امور سلطنت انجام دیتی رہی، پھر اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ گئی۔ محترم سامعین کرام، آپ نے اس واقعے کو سنا تو اس سے ہمیں بہت سارے سبق حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر 1 کہ بغیر تحقیق کے کبھی کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 2 کبھی بھی غیر محرم کے ساتھ تنہائی اختیار نہیں کرنی چاہیے، اور دیور تو موت ہے۔ نیک لوگ مال و دولت دے کر بھی دوسروں کو مصیبت اور آفتوں سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دولت کا حریص اپنے محسنوں کو بھول جاتا ہے اور ان کے ساتھ ایسا سلوک کر گزرتا ہے جو کسی بھی طرح روا و جائز نہیں ہوتا، اور بلا تحقیق کسی پر کوئی حکم نہیں لگانا چاہیے۔ نمبر 6 پر شہوت پرستی گناہوں کے سمندر میں غرق کر دیتی ہے اور اس میں ڈوب کر انسان جہنم کی تہہ تک پہنچ جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام گناہوں سے بچائے اور اپنا خوف عطا فرمائے اور کسی پر شک کرنے والا نہ بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں ہمیشہ ہمیشہ اپنا پرہیزگار متقی بندہ بنائے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پکا سچا امتی بنائے، اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ